بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ میں کچن کے کونے میں بیٹھی برتن رگڑ رہی تھی کہ اچانک ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ کھرچنے کی آواز سن کر جیسے میرا دل بھی چکنا چور ہو گیا۔ میں کچھ لمحے گمسم بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے جھاڑو اٹھایا اور کرچیاں سمیٹنے لگی۔ یہ منظر مجھے برسوں پیچھے لے گیا، اس وقت کی طرف جب میری زندگی کے برتن ابھی سلامت تھے، جب خوشی کے رنگ ابھرتے تھے اور میرا گھر روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری شادی صرف 17 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ میں معصوم سی کتابوں میں کھو جانے والی لڑکی اور اچانک ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئی۔ احمد علی میرے ہم سفر تھے، ایک ایسے شخص جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہتے۔ وہ مجھے کہتے، عالیہ، زندگی مشکل نہیں ہوتی، لوگ مشکل بنا دیتے ہیں، تم صرف مسکراتی رہنا۔ میں ان کے الفاظ پر یقین کر لیتی۔ ان دنوں کے خواب کتنے روشن تھے۔ صبح ہم دونوں ساتھ ناشتہ کرتے، شام کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ احمد مجھے ایسی باتیں سناتے کہ دل بے اختیار ہنسی سے بھر جاتا۔ وہ کہتے، تم دیکھنا عالیہ، ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری آنکھوں کا سکون بنیں گے۔ مجھے اس وقت اندازہ نہ تھا کہ سکون کی یہ گھڑیاں کتنا مختصر سفر ہے۔ چند برس ایسے گزرے جیسے لمحے ہوں۔ میں نے نہ کبھی کسی چیز کی کمی دیکھی، نہ کبھی فکر کو قریب آنے دیا۔ احمد علی ہر چیز کا خیال رکھتے، لیکن خوشی ہمیشہ دیر پا نہیں رہتی۔ ایک دن اچانک بادل چھٹ گئے اور آسمان پر سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ احمد علی بیمار پڑے۔ میں نے سوچا شاید یہ وقتی تھکن ہوگی، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ میرے ہاتھ میں تھمائی گئی تو مجھے لگا زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ چند مہینوں کے اندر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس وقت صرف 21 برس کی تھی اور میرے 2 ننھے بچے میرے سامنے کھڑے تھے۔ احمد کے جانے کے بعد جب پہلی بار رات کو آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرا کمرہ خالی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا، مگر وہ خالی جگہ دل کو کاٹنے لگی۔ زندگی یکدم اجنبی ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت جب دونوں بچوں نے بھوک سے رونا شروع کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ دنیا کتنی بے رحم ہے۔ کسی نے کہا، عالیہ، شوہر کے بعد عورت کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا مانگنے کا کٹورا اٹھا لے یا محنت کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دے۔ میرے اندر کی خودداری نے فیصلہ کر دیا، میں نے کٹورا نہیں اٹھانا، میں نے بچوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پالنا ہے۔ ابتدائی دن بہت سخت تھے۔ میں نے کبھی جھاڑو نہیں پکڑی تھی، نہ کسی کے برتن دھوئے تھے، مگر اب یہی میری زندگی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں دوپٹے کا پلو باندھتی اور ایک ایک گھر جا کر پوچھتی، بی بی جی، کوئی کام ہو تو بتائیے۔ کسی نے طنز کیا، کسی نے ترس کھایا، مگر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ جھوٹے برتن دھوتے ہوئے ہاتھ چھل جاتے، صابن سے جلد جلنے لگتی، مگر آنکھوں میں صرف بچوں کی ہنسی کا خواب تھا۔ وہ ہنسی میری ہمت بڑھاتی۔ کئی بار دل چاہا بیٹھ جاؤں، کہہ دوں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، مگر احمد علی کی وہ بات کانوں میں گونجتی، زندگی مشکل نہیں ہوتی، لوگ مشکل بنا دیتے ہیں۔ میں نے تھکن کے باوجود محنت جاری رکھی۔ دن بھر دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی، شام کو کپڑے دھوتی اور رات کو بچوں کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کم از کم یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس ماں ہے، مگر باپ کے بغیر سب ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے بچے اسکول جاتے تو میں فخر سے دیکھتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں، وہ زندگی کی وہ منزلیں دیکھیں جن سے میں محروم رہی۔ اللہ نے کرم کیا، دن رات کی محنت رنگ لائی۔ میرے بیٹے اتنے قابل ہوئے کہ اسکالرشپ حاصل کر لیا۔ جس دن مجھے یہ خبر ملی کہ دونوں کو بیرون ملک پڑھنے کا موقع ملا ہے، میری خوشی کے انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے، انہیں دعائیں دیں اور کہا، جاؤ بیٹو، آگے بڑھو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ چلے گئے اور میرا گھر ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا۔ کمرے خالی لگنے لگی، دیواریں اجنبی سے محسوس ہونے لگی۔ شام کو جب دروازہ کھلنے کی آواز نہ آتی تو میرا دل ٹوٹ کر رہ جاتا۔ میں اکثر تنہا بیٹھی سوچتی، کیا واقعی میری زندگی صرف ان کے لیے تھی؟ کیا میری قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ وہ پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں؟ کبھی کبھی میں صحن میں بیری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھتی اور خود سے باتیں کرتی۔ ایسا لگتا جیسے احمد علی اب بھی میرے قریب ہیں۔ میں ان سے کہتی، دیکھو احمد، میں نے وعدہ نبھایا، میں نے بچوں کو پڑھایا، بڑا بنایا، مگر اب وہ میرے نہیں رہے۔ رات لمبی ہو جاتی اور میں اکیلی کمرے کی خاموشی میں گھری رہتی۔ کھڑکی کے پار ہوا چلتی تو پردے لہراتے۔ میں سوچتی کہ شاید پردوں کے پیچھے کوئی ہے جو میرا حال سن رہا ہے۔ دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ قربانی کے سفر نے مجھے کمزور بھی کیا اور مضبوط بھی۔
مگر دل کے کسی کونے میں ایک زخم ایسا تھا جو بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بچے اب بڑے ہو گئے تھے، اپنے خوابوں میں گم تھے۔ وہ شاید بھول گئے کہ یہاں ایک ماں ہے جو ہر لمحہ ان کے لیے جیتی رہی۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس رات کے بعد کئی راتیں ایسی گزریں جن میں نیند آنکھوں سے روٹھ گئی۔ میں پلنگ پر کروٹیں بدلتی رہتی، کبھی کھڑکی کے باہر اندھیرے کو دیکھتی، کبھی چھت کی دڑاڑوں کو۔ کمرہ خاموش تھا مگر اندر ایک شور مچتا رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اچانک جاگ جاتی، پسینے سے بھیگا ہوا دوپٹہ کندھوں سے سرک جاتا۔ میں سوچتی احمد علی کا ہاتھ تھام لوں، پھر یاد آتا کہ وہ اب نہیں ہے۔ ان کی آواز، ان کی خوشبو سب ہوا میں تحلیل ہو چکی ہے۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، احمد علی سامنے کھڑے ہیں، وہی مسکراتی آنکھیں، وہی مانوس لہجہ۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے، عالیہ ہمت مت ہارنا، تمہیں اب بھی جینا ہے۔ میں لپک کر ان کے قریب جانا چاہتی تھی مگر اچانک منظر دھندلا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کمرہ ویران تھا اور میں تنہا۔ میں نے آنسو پونچھے اور گھڑی کی سوئیاں دیکھی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ ان دنوں مجھے یادوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی یاد بھی بے چین کرتی۔ فون کبھی کبھی آتا، وہ بھی مختصر، امی ہم مصروف ہیں، امتحان ہیں، پریشان مت ہونا۔ یہ سب سن کر میرا دل چاہتا کہ کہوں، بیٹا ماں کی پریشانی تو تمہاری آواز سن کر ہی کم ہوتی ہے، مگر زبان خاموش رہتی۔ میں نے اپنی مصروفیت بڑھانے کی کوشش کی، دن بھر گلی کے کونے پر بیٹھنے والی چند عورتوں کے ساتھ مل کر کڑھائی سیکھنے لگی۔ وہ کہتی، عالیہ باجی آپ کا ٹانکا تو بالکل سیدھا ہے۔ میں مسکرا دیتی مگر دل میں جانتی تھی کہ یہ مشغلے دل کا خالی پن نہیں بھر سکتے۔ ایک شام محلے کی لڑکی اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی۔ بچہ ضد کر رہا تھا، میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا۔ چھوٹے ہاتھ میرے چہرے پر پڑے تو دل کانپ گیا۔ میں نے سوچا کتنے دن ہو گئے مجھے ماں کہہ کر کوئی پکارے۔ وہ بچہ معصوم سے مسکراہٹ دے رہا تھا، لیکن جب اس کی ماں اسے لے گئی تو میرے اندر پھر خلا گہرا ہو گیا۔ راتیں جیسے جان بوجھ کر لمبی ہو گئی تھیں۔ ایک رات جب مسلسل نیند نہ آئی تو میں نے صحن کا رخ کیا۔ میں نے زمین پر ہاتھ پھیرا، خشک پتے انگلیوں کے نیچے چرمرائے۔ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، میرے ذہن میں گزرے دنوں کی تصویریں آتی رہیں۔ احمد علی کے ساتھ کی گئی سیر، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں، اور اب یہ سناٹا۔ اچانک قریب ہی سے کسی کے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ میں چونک گئی، صحن کے دروازے پر کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید ہوا کے جھونکے ہیں، مگر پھر ایک اور آواز، جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ میں نے دھیان ہٹانے کے لیے تسبیح اٹھائی، یا اللہ دل کو سکون دے، مگر اسی لمحے ایک اور آواز ابھری۔ یہ باریک اور ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، ہاں یہ صاف رونے کی آواز تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، درخت کی جڑوں کے پاس ایک سایہ سا ہلتا دکھائی دیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، ایک بچہ جھکا ہوا، دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے لگ رہے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر عجیب سی وحشت۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹی اور میرا حلق خشک ہو گیا۔ میرے لبوں پر بے ساختہ کلمات آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز سنتے ہی بچہ چونکا۔ اس نے رونا ذرا کم کر دیا لیکن آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے دل پر قابو پایا اور دھیمی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ رات کے اس پہر یہاں کیوں رو رہے ہو؟ بچہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر تھکن جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکیوں کے بیچ بس اتنا کہا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر کا خوف دھیرے دھیرے کم ہوا اور ایک عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہوا۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا، صرف ایک قدم آگے بڑھایا اور بیری کی شاخوں کو ہلکا سا پرے کیا تاکہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکوں۔ وہ بچہ کسی عام بستی کے لڑکے جیسا نہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ انجان سا دکھ تھا، ایک ایسی تھکن جو اس عمر کے بچوں میں شاذ ہی دیکھی جاتی ہے۔ میرا جسم لرز رہا تھا مگر دل میں ایک عجب ہمت جاگنے لگی۔ بچہ بار بار اپنی آنکھیں رگڑتا اور پھر چیخ مار کر رونے لگتا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی ٹھانی۔ بیٹا ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میری آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی۔ بچہ رونا ذرا تھم گیا لیکن پھر ہچکیوں میں کہنے لگا، میری ماں کہاں ہے؟ وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھیدنے لگے۔ میں نے قدم اور قریب بڑھایا۔ ہوا نے درخت کی شاخوں کو ہلایا تو چاندنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا۔
وہ کانپ رہا تھا جیسے کئی گھنٹے بھوک اور خوف سے گزرا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، آؤ بیٹا، میرے ساتھ آؤ، یہاں سین میں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کچھ لمحے تذبذب میں رہا، اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹا، جیسے کسی انجانے دھوکے سے ڈر رہا ہو۔ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی ماں چاہیے۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر ضد چھپی ہوئی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اگر تم بھوکے ہو تو آؤ میرے ساتھ، میں کھانا بنا دوں گی، پھر ہم تمہاری ماں کو ڈھونڈیں گے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد دھیرے دھیرے میرے ساتھ چلنے لگا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے چراغ جلایا تو اس کی آنکھیں روشنی سے چندھیا گئیں۔ وہ کونے میں جا کر سمٹ کر بیٹھ گیا، جیسے کسی نامعلوم خوف سے بچنا چاہتا ہو۔ میں کچن میں گئی اور جلتی ہوئی لکڑیوں پر ہانڈی رکھی، تھوڑا سا دلیا بنایا۔ چمچ سے بھاپ اڑتی دیکھ کر دل میں خیال آیا، یہ بچہ کب سے بھوکا ہوگا۔ واپس کمرے میں آئی تو وہ دیوار کے ساتھ لپٹا بیٹھا تھا۔ میں نے پیالہ اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ لو بیٹا، کھا لو۔ اس نے پہلے ہچکچاتے ہوئے پیالے کو دیکھا، پھر ایک ایک نوالا جلدی جلدی کھانے لگا، جیسے کئی دن سے اس نے کچھ نہ کھایا ہو۔ میں اسے دیکھتی رہی، اس کی حالت پر دل بھر آیا۔ آہستہ کھاؤ، کوئی تم سے چھین نہیں لے گا۔ میری بات سن کر وہ رکا، مجھے دیکھا اور پھر آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ میری ماں بھی ایسی کہتی تھی کہ آہستہ کھاؤ ورنہ کھانس جاؤ گے۔ یہ کہتی اس کی ہچکی بن گئی اور آنسو گرتے چلے گئے۔ میں نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رونا بند کرو بیٹا، ماں یاد آتی ہے نا؟ وہ سر ہلا کر بولا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں بھی اس کے بغیر کچھ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہو، ہم صبح دیکھیں گے، ابھی تم آرام کرو۔ بچہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے پیالہ ہٹا کر اسے چرپائی پر بٹھایا۔ وہ دبک کر کونے میں سمٹ گیا۔ میں نے چادر اس پر ڈال دی۔ رات کا سکوت ایک بار پھر گہرا ہونے لگا۔ چراغ کی لو ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ معصوم تھا، جیسے کوئی عام سا بچہ ہو، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہو، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتا ہوں؟ یہ جملہ میرے دل پر بجلی بن کر گرا۔ برسوں بعد کسی نے یہ لفظ کہا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ میں نے اسے اپنے قریب کھینچا اور گلے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، تم مجھے ماں کہہ سکتے ہو۔ اس کی ہچکیوں کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لمحہ بھر کو مجھے لگا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ وہ میرے کندھے سے لگ کر دھیرے دھیرے پرسکون ہوتا گیا۔ میں نے اس کے بال سہلائے اور سرگوشی کی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا وہ بچہ اب بھی میرے قریب دبکا ہوا سو رہا تھا۔ رات کی تھکن اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اٹھ کر کچن میں پانی رکھا، پھر واپس آ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بظاہر ایک عام بچہ لگتا تھا، مگر میرا دل کہتا تھا اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جاگ گیا، آنکھیں ملتے ہوئے چاروں طرف دیکھا اور گھبرا کر بولا، میں کہاں ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ میرا گھر ہے، تم رات روتے ہوئے بیری کے نیچے ملے تھے، بھوکے تھے تو کھانا دیا اور پھر یہاں سو گئے۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا جبکہ دوسروں نے ہمیشہ ڈر کر بھگا دیا۔ میں نے حیرت سے کہا، ڈر کر بھگا دیا؟ کیوں؟ تم تو ایک بچے ہو۔ یہ سن کر اس نے نظریں جھکا لی، لمحہ بھر کو ہچکچایا، پھر اچانک بول اٹھا، میرا نام وجدان ہے، میں عام انسان نہیں ہوں، میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ میری سانس رک سی گئی، کمرے میں جیسے ہوا تھم گئی ہو۔ میں نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ سنجیدگی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارا قبیلہ قریب ہی سے گزر رہا تھا، ہم ایک بڑی جنگ میں تھے، شیطانی جنات لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، میرے والد جو قبیلے کے سردار اور شہنشاہ ہیں انہیں روکنے نکلے، قافلے نے ان کے ساتھ مل کر لڑائی کی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کیسی روشنی تھی جو کسی عام بچے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر تم یہاں کیسے رہ گئے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ وہ بولا، جنگ شروع ہوئی تو ہر طرف شور اور آگ پھیل گئی، میرے والد آگے بڑھے، میں ان کے پیچھے تھا، مگر اچانک شیطانوں نے راستہ کاٹ لیا۔ میں چھوٹا تھا،
लड़ नहीं सकता था। काफिला आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मैंने भागने की कोशिश की मगर दरख्त की शाखों में उलझ गया। तभी आपने मुझे पाया। मेरे लबों से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। वो आम सा बच्चा लगता था मगर हकीकत में एक और ही जहान से ताल्लुक़ रखता था। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो धीरे धीरे बोला, मेरे बाबा ने मुझे एक अंगूठी दी थी। ये मेरी हिफाजत करती और अगर कभी मैं गुम हो जाऊं तो वो उसी के ज़रिए मुझे ढूंढ लेते। मगर जंग में वो अंगूठी कहीं गिर गई। मैंने बहुत ढूंढा मगर ना मिली। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। वो रुका, फिर आ भरे। अब मैं अपनी माँ को कैसे मिलूंगा? वो तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो तो मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकती। उसके आंसू फिर से बहने लगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, वजदान, शायद ये तकदीर है कि तुम इस वक्त मेरे पास आए। हो सकता है तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हें तलाश कर रहे हों, मगर जब तक वो नहीं आते तुम यहाँ रह सकते हो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। आप मुझे अपने पास रखेंगी? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, जब तक तुम्हारे वालिदैन नहीं मिल जाते। ये घर तुम्हारा है। उसके चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और कहा, आपने मेरा डर कम कर दिया। सब लोग मेरा नाम सुनते ही काम चाहते हैं, मगर आपने माँ की तरह दिलासा दिया। मेरे दिल ने अजीब सा फैसला कर लिया। मैंने सोचा, ये बच्चा अगरचे जिन्नात की दुनिया से है, लेकिन मेरी तन्हाई का सहारा बन सकता है। शायद अल्लाह ने मेरी सोनी झोली को भरने के लिए इसे भेजा है। उस वक्त पहली बार मुझे लगा जैसे मेरे दिल के जख्म पर मरहम रखा गया हो। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, वजदान, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक तुम्हारे वालिदैन वापस नहीं मिलते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने बताया कि उनके कबीले का मस्कन कहाँ होता था, किस तरह वो सफ़र करते और कैसे शैतानों से मुकाबला करते हैं। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और किसी पुरस्कार दुनिया की झलक भी। दिन ढल रहा था। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सेहन में बिखर रही थी और बेरी की शाखों पर सुनहरी किरणें पड़ रही थी। वजदान चुपचाप झूला झुला रहा था, जो कई बरसों से कोने में पड़ा हुआ था और जिसे मेरे बेटे बड़े होकर छोड़ गए थे। वो झूले पर बैठकर बच्चों की तरह हंस रहा था। उसकी हंसी में एक ऐसी मासूमियत थी जो मेरे कानों को बरसों बाद सुनाई दी। मैं सेहन में खड़ी उसे देख रही थी। दिल में एक नरम सा एहसास उतर रहा था। वो बार बार मुझे देखकर कहता, माँ, जरा और जोर से धकेले ना, झूला ऊपर जाएगा। मेरे कदम थम गए। बरसों बाद ये लफ्ज़ मेरे कानों में पड़ा था। दिल जैसे लर्ज़ कर रह गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, गिर जाओगे। वजदान ने हंसते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, जब आप मेरे पास हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने झूले को हल्का सा धक्का दिया। लम्हा भर को मुझे यूं लगा जैसे वक्त पलट गया हो और मेरे अपने बेटे फिर से छोटे बच्चे बन गए हों। अगली सुबह हम दोनों ने मिलकर अंगूठी तलाश करने का फैसला किया। सेहन में फैली हुई मिट्टी को खंगालने लगे। वजदान ने ज़मीन के कोने कोने को टिटोला, पत्तों के ढेर हटाए, पुरानी ईंटें उठाई। मैं भी उसके साथ हाथ मिट्टी में डबोती रही। क्या यहीं गिरी थी? मैंने पूछा। वो बोला, हाँ, मैं भागते हुए यहाँ से गुजरा था, तभी ये कहीं गिर गई। हमने घंटों मेहनत की, हाथ गर्द से भर गए, कपड़े मिट्टी से अट गए, मगर अंगूठी कहीं न मिली। आखिरकार वो थक कर बेरी के तने के पास बैठ गया। माँ, अगर ये ना मिली तो मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगा, उसने मायूस लहजे में कहा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वजदान, फिक्र मत करो, हम बार बार ढूंढेंगे, जब अल्लाह को मंजूर हुआ तब मिल जाएंगे। वो खामोश रहा और फिर आहिस्ता से बोला, अगर ना भी मिली तो मैं यहीं रहूँगा, जब तक मेरे वालिदैन नहीं मिलते। मैं आपके पास ही रहूँगा। ये अल्फाज सुनते ही दिल में एक सुकून सा उतर आया। मैंने अंदर ही अंदर कहा, हाँ, रहो मेरे पास, यही तो मेरी दुआओं का जवाब है। दिन गुजरते गए। वजदान और मैं छोटे छोटे काम मिलकर करने लगे। कभी वो लकड़ी के टुकड़े चुनकर लाता, कभी पानी के घड़े भरने में मेरा हाथ बटाता। उसकी मासूम बातें मेरी थकन दूर कर देती। एक शाम मैं सेहन में आटा गूंद रही थी। वो पास आकर बैठ गया और बोला, माँ, मैं भी रोटियां बनाने की कोशिश करूँगा। मैं हंस पड़ी। यह आसान काम नहीं है बेटा। उसने आटे का छोटा सा पेड़ा बनाया और उसे दबाकर रोटी की शक्ल देने लगा। रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। वो हंसा और बोला, देखें, ये भी एक दिन सीधी हो जाएगी। जैसे मैं अभी छोटा हूँ लेकिन बड़ा हो जाऊंगा। उसकी बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा, हाँ, एक दिन तुम वाकई बड़े हो जाओगे। रात को सोने से पहले वो अक्सर अपने कबीले की कहानियां सुनाता।
کیسے جنات مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں اور کیسے ان کے بچے کھیلتے ہیں۔ میں اسے غور سے سنتی اور حیران رہتی کہ یہ دنیا کتنی پراسرار ہے۔ کبھی وہ کہتا، ماں اگر میں واپس گیا تو آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، وہاں سب آپ کی خدمت کریں گے، آپ کبھی تنہا نہیں رہیں گی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میری جگہ یہی ہے، لیکن جب تک تم میرے پاس ہو مجھے کسی اور جگہ کی ضرورت نہیں۔ وجدان مسکرا دیتا اور میری گود میں سر رکھ کر سو جاتا۔ اس کی سانسوں کی آواز میرے کانوں میں سکون بن کر اترتی۔ ہم نے کئی بار پھر انگوٹھی تلاش کی، دن کی روشنی میں صحن کھودا، بیری کی جڑیں تک دیکھ ڈالی، مگر ہر بار ناکامی ہاتھ آئی۔ ہر ناکامی کے بعد وجدان کا چہرہ بجھ جاتا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس کر کہہ دیتا، شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں ابھی آپ کے پاس رہوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ میرے لیے یہ ناکامی اصل میں ایک نعمت تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہے۔ وہ تنہائی جو مجھے کاٹتی تھی اب کم ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے میرے گھر میں ایک ایسی روشنی آ گئی تھی جسے میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات وہ اچانک میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ماں آپ کو معلوم ہے جب میں روتا تھا تو میری ماں میرے آنسو اپنے دامن سے پونچھتی تھی، لیکن کل آپ نے بھی میرے آنسو صاف کیے تھے۔ اس دن میں نے سوچا کہ شاید میری دو مائیں ہیں۔ میرے دل نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ہاں بیٹا، اب تمہاری دو مائیں ہیں، ایک وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور ایک یہیں تمہیں دعا میں چھپا رہی ہے۔ چراغ کی روشنی میں ہم دونوں دیر تک بیٹھے رہے۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ یہ رشتہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا بننے والا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں صحن میں گرتی ہیں تو مجھے یوں لگتا جیسے یہ گھر پھر سے سانس لینے لگا ہے۔ وقت گزرنے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب میں وجدان کو دیکھتی ہوں، وہ جو کبھی میرے جھولے میں بیٹھ کر ہنستا کرتا تھا اب چارپائی پر لمبا لیٹنے والا نوجوان بن چکا ہے۔ قد نکل آیا ہے، کندھے چوڑے ہو گئے ہیں اور چہرے پر اعتماد کی جھلک آ گئی ہے۔ 4 سال لمحوں میں بیت گئے۔ پہلے دن وہ چھوٹے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھتا تھا، آج وہ اپنے بازو میں میرے لیے سامان اٹھا لاتا ہے، کبھی پانی کے گھڑے بھر لاتا ہے، کبھی لکڑیاں کاٹ کر ڈھیر لگاتا ہے۔ ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی، ہاتھوں میں سبزیوں کی ٹوکری تھی جو بوجھل ہو گئی۔ ابھی میں سڑک کے موڑ تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے وجدان کی آواز آئی، ماں مجھے دے دیں، آپ کے ہاتھوں پر بوجھ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، چہرے پر اب بچوں جیسی معصومیت کم اور جوانی کا اعتماد زیادہ تھا۔ اس نے ٹوکری لے کر کہا، اب آپ کو اکیلا کچھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ ہم ساتھ گھر لوٹتے آئے اور میں نے سوچا میرے اپنے بیٹوں نے تو برسوں حال تک نہ پوچھا، لیکن یہ اجنبی میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے گھر کی خاموشی کم ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قصے سناتا، قبیلے کے طور طریقوں کے بارے میں بتاتا، اپنی ماں کے ہاتھ کی خوشبو یاد کرتا۔ کبھی وہ ہنستے ہنستے کہہ دیتا، ماں آپ کی چائے بھی بالکل ویسی ہی لگتی ہے جیسے میری ماں بنایا کرتی تھی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتی، مگر اندر سے سوچتی کہ شاید اللہ نے جان بوجھ کر اسے میرے پاس بھیجا تاکہ میرا گھر پھر سے آباد ہو۔ گاؤں کے لوگ بھی اب حیران ہونے لگے تھے۔ محلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتیں، عالیہ باجی یہ لڑکا کون ہے؟ ہم نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، میرا بیٹا ہے، قسمت نے میرے پاس بھیج دیا۔ وہ سب الجھی نظروں سے دیکھتی مگر مزید سوال نہ کرتی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وجدان میرا بیٹا مانتا ہے اور میں اس کی ماں۔ ان 4 برسوں میں میرے دن ایک ترتیب میں ڈھل گئے تھے۔ صبح وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا، پھر باغیچے کی دیکھ بھال کرتا، شام کو وہ لکڑی کے ٹکڑے کاٹ کر لاتا اور رات کو میں دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی۔ اکثر کھانے کے بعد ہم صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ایک شام وہ بیری کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ زمین میں گول گول دائرے بناتا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ اس نے سر اٹھایا اور کہا، سوچ رہا ہوں اگر میں نہ آتا تو آپ کس کے ساتھ یہ دن گزارتے؟ میں خاموش رہی، جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس نے خود ہی کہا، شاید اللہ نے مجھے آپ کی دعاؤں کا جواب بنا کر بھیجا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی مگر دل کے اندر ایک کرب بھی جاگا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ ساتھ ہمیشہ کا نہیں۔ پھر بھی میں نے اس لمحے کو جینے کا فیصلہ کیا۔ وجدان اب محض میرا سہارا نہیں بلکہ میرا رازدار بھی بن گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے بیٹوں کی باتیں کرتی، ان کے بچپن کی شرارتیں سناتی۔ وہ ہنستا اور کہتا، کاش میں بھی تب ہوتا، آپ کے بیٹوں کے ساتھ کھیلتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا،
وہ بیٹے جنہیں میں نے خون پسینے سے پالا، وہ تو پلٹ کر حال تک نہ پوچھتے، اور تم تو اجنبی ہو کر بھی ماں کہہ کر بلاتے ہو۔ وجدان نے میرے ہاتھ تھام لیے اور کہا، رشتے خون سے نہیں بنتے، دل سے بنتے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ اس جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں بھر آئی ہیں، مگر میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا تاکہ وہ نہ دیکھ سکے۔ چند ہی دنوں بعد گاؤں میں ایک شادی ہوئی، لوگ دعوت پر جمع ہوئے۔ میں نے جانا نہیں چاہا مگر وجدان ضد کر کے لے گیا۔ محفل میں سب کی نظریں اس پر تھیں۔ کوئی کہتا کتنا خوبصورت لڑکا ہے، کوئی کہتا یہ عالیہ کے بیٹوں میں سے نہیں لگتا۔ میں مسکرا کر خاموش رہتی اور وجدان ہر بار میرے قریب بیٹھ کر یہ احساس دلاتا کہ مجھے تنہا ہونے کی ضرورت نہیں۔ 4 سال کی اس کہانی نے میری زندگی بدل دی۔ وقت کا پہیہ یوں گھوما کہ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں ڈھل گئے، اور اس دوران میں نے ایک نئی صبح کا ذائقہ چکھا۔ اب میرے کمرے میں اداسی کا دھواں نہیں پھیلتا۔ وجدان کی باتیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کی موجودگی نے میرے گھر کو پھر سے روشن کر دیا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چراغ کی لو آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی اور صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وجدان سو گیا تھا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یہ راز میرے سینے میں بوجھ بن کر موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ انگوٹھی مل جائے تو وجدان پل بھر میں اپنے والدین کے پاس لوٹ سکتا ہے، اور پھر میرا یہ گھر دوبارہ ویسا ہی سناٹا اختیار کر لے گا جیسے پہلے تھا۔ میں نے خود سے کہا، عالیہ، کیا تم نے صحیح کیا؟ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے جدا رکھنا انصاف ہے؟ لیکن فوراً ایک دوسرا خیال سر اٹھاتا، اگر وہ چلا گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ تنہائی جو برسوں سے تمہیں کاٹتی رہی پھر سے تمہیں گھیر لے گی۔ میرے اندر ایک مسلسل جنگ جاری تھی۔ صبح جب وجدان اٹھا تو حسب معمول میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، ماں، آج پھر بیری کے نیچے دیکھتے ہیں، شاید آج قسمت مہربان ہو جائے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، ضرور دیکھیں گے۔ ہم دونوں نے مل کر صحن کھنگالا۔ وجدان زمین کھودتا رہا، میں پتوں کی ڈھیر ہٹاتی رہی، مگر ظاہر ہے انگوٹھی کہاں ملنی تھی، وہ تو میں نے خود ان ہاتھوں سے مٹی کے نیچے چھپا دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر بیٹھ گیا اور مایوسی سے بولا، ماں، کیا یہ واقعی کھو گئی ہے؟ اگر یہ نہ ملی تو بابا مجھے کبھی نہ ڈھونڈ پائیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں امید اور دکھ کا امتزاج تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، کبھی کبھی اللہ کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ ہم انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے تمہارے والد خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں۔ وہ خاموش ہو گیا مگر اس کی نظریں اب بھی زمین پر جمی رہیں۔ اس دن میں سارا وقت عجیب کشمکش میں رہی۔ جب بھی وجدان سامنے آتا میرا دل کہتا انگوٹھی نکال کر اسے دے دو، لیکن جب وہ ماں کہہ کر مسکراتا تو دل خود غرض ہو جاتا۔ میں سوچتی یہ لفظ دوبارہ سننے کو شاید کبھی نہ ملے۔ شام کے وقت وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نکل گیا۔ میں صحن میں بیٹھی تھی۔ اچانک میری نظریں بیری کے نیچے اس جگہ پر پڑیں جہاں انگوٹھی دفن تھی۔ دل نے بھی اختیار کہا، یہ مٹی میرے راز کو چھپائے بیٹھی ہے، اگر کسی دن وجدان نے خود کھود ڈالا تو۔ میں نے جلدی سے وہاں جا کر مٹی برابر کی تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے، پھر اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رات کو کھانے کے دوران وجدان نے کہا، ماں، آپ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آپ کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں چونک گئی، ہاتھ لرز گئے۔ نہیں بیٹا، میں کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرا دیا، شاید میرا وہم ہے، آپ کی آنکھوں میں کبھی کبھی عجیب سی روشنی ہوتی ہے، جیسے آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور کہا، آنکھوں میں روشنی دعا کی وجہ سے آتی ہے بیٹا۔ وہ ہنس دیا مگر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا اسے میرا راز کبھی معلوم ہو جائے گا؟ رات گئے میں چارپائی پر لیٹی تھی۔ وجدان گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اب وہ بچہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک نوجوان تھا، اور پھر بھی اس کی معصومیت مجھے اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ میرے دل نے کہا، اگر کل یہ چلا گیا تو تم پھر اکیلی رہ جاؤ گی، تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مگر ایک اور آواز سرگوشی کرتی، یہ تمہاری خود غرضی ہے عالیہ، ایک ماں کی محبت کسی اور ماں کے حق پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ میں نے تکیہ بھگو دیا۔ صبح تک نیند نہ آئی۔ اگلے دن وجدان بازار سے کچھ سامان لایا۔ اس نے کہا، ماں، میں سوچ رہا ہوں اگر انگوٹھی کبھی نہ ملی تو بھی مجھے کوئی دکھ نہیں، جب تک آپ ہیں میں مکمل ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، آپ روتی کیوں ہیں؟ میں نے تو خوشی کی بات کی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، بیٹا،
کبھی کبھی خوشی میں بھی آنسو بہہ جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر میرے ہاتھ تھام لیتا اور کہتا ہے، جب تک آپ ہیں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگتے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ وہ انگوٹھی ابھی بھی اسی زمین میں چھپی ہے جہاں میں نے اسے دبایا تھا۔ میں نے تڑپتے دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ لیکن ابھی کے لیے میں نے پھر وہی خود غرض فیصلہ کیا کہ وجدان کو اپنے پاس ہی رکھوں گی، چاہے یہ راز میرے دل کو اندر ہی اندر کیوں نہ جلا ڈالے۔ رات بھر کروٹیں بدلتی گزری۔ میرا دل ایک لمحہ کہتا تھا، چھپا لو یہ راز ہمیشہ کے لیے، اور اگلے ہی پل ضمیر چیخ اٹھتا، یہ ظلم ہے عالیہ، ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چراغ کی روشنی بجھ چکی تھی، لیکن میرے دل کی آگ سلگتی رہی۔ صبح کی ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور صحن کی بیری پر اوس کے قطرے چمک رہے تھے۔ وجدان وضو کر کے آیا اور مسکرا کر بولا، ماں آج موسم کتنا خوبصورت ہے، دل چاہ رہا ہے کہ آج کوئی خوشخبری ملے۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں آج خوشخبری ملے گی، لیکن اس کے بعد میرا دل سناٹے میں ڈوب جائے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ صحن میں بیٹھ گیا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر قدم بھاری ہو گئے۔ میں آہستہ آہستہ بیری کے نیچے پہنچی، وہی جگہ وہی مٹی جہاں میرا راز دفن تھا۔ میں نے وجدان کو آواز دی، بیٹا آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ماں؟ آپ کی آواز کچھ مختلف لگ رہی ہے۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، وجدان تم دن رات انگوٹھی ڈھونڈتے رہے اور میں دیکھتی رہی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سچ بتا دوں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کون سا سچ؟ میں نے زمین کھودنی شروع کی۔ اس کی نظریں میرا ہر عمل دیکھ رہی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد مٹی کے نیچے وہ انگوٹھی چمکتی نظر آئی۔ میں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا۔ یہ رہی وہ انگوٹھی جسے تم ڈھونڈتے رہے۔ وہ ششدر رہ گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چند لمحے وہ بول نہ سکا، پھر آہستہ سے کہا، یہ تو میرے بابا نے مجھے دی تھی، لیکن یہ یہاں کیسے آئی؟ میرے لب کپ کپا گئے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں نے ہی چھپائی تھی۔ اس رات جب تم میرے پاس آئے تھے، میں نے اسے مٹی کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس وقت میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر یہ تمہیں مل گئی تو تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور میں دوبارہ تنہا ہو جاؤں گی۔ وجدان نے گہری سانس لی، چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے انگوٹھی میرے ہاتھ سے لی۔ جو ہی اس کے لمس میں آئی وہ روشن ہونے لگی، سنہری روشنی صحن میں پھیل گئی، بیری کی شاخیں لرزنے لگی۔ وجدان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ ماں یہ دیکھیں، یہ مجھے راستہ دکھا رہی ہے۔ اس کی نظریں دور خلا کی طرف مرکوز تھیں۔ مجھے اپنے قبیلے کا مسکن نظر آ رہا ہے، وہ پہاڑ، وہ خیمے اور میری ماں بھی۔ وہ رو رہی ہے لیکن اب مسکرا رہی ہے۔ میرے کانوں میں اس کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ دل ٹکڑوں میں بٹتا جا رہا تھا۔ وہ خوش تھا پر میں اندر سے بکھر رہی تھی۔ اچانک وہ میری طرف پلٹا، انگوٹھی کی روشنی اب بھی جھلک رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے گلے سے لپٹ گیا۔ ماں آپ نے مجھے میری دنیا واپس دے دی، آپ نے مجھے میری ماں سے ملا دیا۔ میرے بازو نے اسے سختی سے تھام لیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، وجدان تم خوش ہو گئے لیکن میں نے اپنا سہارا کھو دیا۔ وہ بار بار میرے ہاتھ چوم رہا تھا۔ ماں آپ میری اصل ماں نہیں ہوئی، لیکن آپ نے وہ سب دیا جو شاید کوئی اور نہ دے سکتا۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ نے مجھے ماں کی طرح پالا، مجھے ہنسایا، میرے آنسو پونچھے۔ میں نے کانپتے لبوں سے کہا، وجدان خوش رہو، یہ لمحہ تمہارے لیے ہے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحن میں ہوا بھاری ہو چکی تھی، انگوٹھی کی روشنی اب بجھ چکی تھی، مگر اس کے اثرات ہر طرف محسوس ہو رہے تھے۔ وجدان مسلسل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کبھی درخت کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے جانے کا وقت قریب ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، ماں مجھے قبیلے میں جانا ہوگا، انگوٹھی نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میری ماں، میرا باپ، وہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے لب بھینچ لیے تاکہ کوئی لفظ نہ نکلے، پھر بمشکل کہا، ہاں بیٹا جانا تو ہے، لیکن یاد رکھنا جہاں بھی رہو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ آپ میری پہلی دعا ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ نے مجھے بچایا اور پالا۔ گھر کی خاموشی اب تیز سنائی دینے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ پل آسان کر دے۔ وجدان نے جانے کی تیاری شروع کی۔
وہ زیادہ کچھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے الماری سے کمبل نکال کر دیا۔ یہ رکھ لو، راتوں کو سردی لگے گی تو میری یاد آئے گی۔ وہ مسکرایا اور کمبل اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ماں، یہ میرے لیے خزانے سے بڑھ کر ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سرخی پھیل گئی تھی۔ وجدان نے انگوٹھی ہاتھ میں لی اور آہستہ سے کہا، اب راستہ صاف دکھائی دے رہا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میرے قدم زمین سے جڑ گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے روک لوں، لیکن زبان نے دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے والدین تمہیں خوشی سے گلے لگائیں۔ وہ قریب آ کر میرے قدموں کو چھونے لگا۔ میں نے گھبرا کر اسے اٹھایا۔ ایسا مت کرو بیٹا، ماں کے قدم صرف دعا دینے کے لیے ہے۔ وہ بولا، یہی دعا میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا ہوگی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ ماں، روئیے مت، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے انگوٹھی میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ روشنی ایک بار پھر مدھم سی جھلکی اور پھر تھم گئی۔ یہ رکھ لیجئے، جب کبھی آپ مجھے یاد کریں گی یہ انگوٹھی آپ کو راستہ دکھا دے گی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ بولا، ماں، میری حفاظت کے لیے میری دعا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ انگوٹھی ہونا ضروری ہے تاکہ آپ چاہیں تو مجھے ڈھونڈ سکیں۔ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے انگوٹھی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ قدم آگے بڑھانے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے۔ میں نے کہا، وجدان، ایک بار اور سن لو، میرا دل یہی چاہتا ہے کہ تم خوش رہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی اور آنسو دونوں جھلک رہے تھے۔ ماں، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ درخت کے قریب گیا۔ بیری کی شاخیں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی کے اشارے پر قدم بڑھائے۔ ایک لمحے کو روشنی نے اسے گھیر لیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے بلند آواز سے دعا دی، اللہ تمہیں اپنے حفاظت میں رکھے۔ وہ روشنی میں ڈھلتا گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں میں انگوٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، صحن میں سناٹا چھا گیا۔ بیری کی شاخیں اب بھی ہل رہی تھیں، لیکن میرا دل سناٹے سے بھر گیا۔ میں نے انگوٹھی کو دیکھا اور آہستہ کہا، وجدان، تو میرا بیٹا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ انگوٹھی میرے پاس امانت ہے، جب چاہوں گی تجھے پکار لوں گی، لیکن آج میرا دل خالی ہو گیا ہے۔ رات ہونے لگی۔ چراغ جلایا تو کمرے کی دیواریں اداس لگنے لگی۔ میں نے آنکھیں مون کر اپنے دل کو سمجھایا، یہ جدائی ہے، لیکن یہ بھی محبت کا حصہ ہے۔ بیری کے نیچے پھیلنے والی روشنی مدھم ہو کر ختم ہوئی تو صحن پھر سے سناٹے میں ڈوب گیا۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور دل میں خلا۔ وجدان کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی، جو کانوں کو چیرتی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی اب ایک عجیب سا حوصلہ شامل تھا۔ میں نے صحن کی طرف دیکھا، وہی جگہ جہاں ہم دونوں نے دن رات ہنسی خوشی گزاری، وہی جھولا جس پر وہ بیٹھ کر ہنسا کرتا تھا، اب خالی جھول رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے جھولے کو چھوا اور دل ہی دل میں کہا، میرا بیٹا اب یہاں نہیں ہے، لیکن اس کی ہنسی دیواروں میں گونجتی رہے گی۔ اس رات میں چارپائی پر لیٹی، مگر آنکھوں پر نیند نہ آئی۔ وجدان کے قدموں کی چاپ جیسے اب بھی سنائی دیتی تھی۔ کبھی لگتا دروازہ کھلا ہے، وہ اندر آئے گا اور کہے گا، ماں، میں واپس آ گیا، مگر دروازہ خاموش رہا۔ اگلی صبح میں نے کچن کا رخ کیا۔ چولہا جلایا تو خیال آیا کہ اب 2 کے لیے کھانا نہیں پکانا، صرف ایک کے لیے۔ میں نے آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بنایا اور کہا، اب تمہارے لیے روٹی نہیں بنے گی، مگر تمہاری یاد ہر نوالے میں شامل ہوگی۔ دن گزرتے گئے، لیکن میں نے خود کو پہلے جیسا نہیں پایا۔ میں اب وہ کمزور بیوہ نہیں تھی جو دنیا کے سہارے تلاش کرتی پھرے۔ میں نے ایک بار پھر ماں ہونے کا حق جیا تھا، چاہے وہ اجنبی بچہ تھا، مگر اس نے میرے اندر وہ طاقت پیدا کر دی جو برسوں سے سوئی ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں جب مجھ سے پوچھتی، وجدان کہاں گیا، تو میں مسکرا کر کہتی، وہ اپنی ماں کے پاس لوٹ گیا۔ وہ سب چپ ہو جاتی، کوئی سوال نہ کرتی، اور میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ یہ جواب ہی سب کچھ ہے۔ ایک دن پرانے خط سنبھالتے ہوئے میری بیٹوں کے چند پیغامات ہاتھ لگے۔ مختصر سے لفظ تھے، امی، ہم مصروف ہیں، دعا کریں۔ میں نے کاغذ پر ہاتھ پھیرا اور سوچا، یہ میرے سگے بیٹے ہیں جنہیں پلٹ کر دیکھنے کی بھی فرصت نہ ہوئی، اور ایک اجنبی تھا جس نے ہر لمحہ مجھے ماں کہہ کر یاد کیا۔ میری آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، شکریہ کہ تو نے مجھے ایک بار پھر ماں ہونے کا احساس دیا۔ اس احساس نے مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ اب میں کسی کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ انگوٹھی میرے پاس تھی،
مگر میں نے اسے صندوقچے میں رکھ دیا۔ سوچا یہ راستہ ہے، مگر اب مجھے اپنے راستے پر چلنا ہے۔ گاؤں کے لوگ اکثر مجھے دیکھ کر کہتے، عالیہ باجی آپ پہلے سے زیادہ پرسکون لگتی ہیں۔ میں ہنس کر کہتی، سکون شکر میں ہے، اور اللہ نے مجھے سکون دے دیا۔ ایک شام میں نے بیری کے نیچے چراغ جلایا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے وجدان کی آواز کو یاد کیا جب وہ ہنستا اور کہتا تھا، ماں یہ جگہ مجھے پسند ہے۔ میں نے چراغ کی لو کو دیکھ کر کہا، یہ جگہ اب بھی تمہاری ہے، تمہاری یادیں یہاں سانسیں لیتی ہیں۔ رات کو جب میں سونے لگی تو خواب میں احمد علی نظر آئے۔ وہ مسکرا کر بولے، عالیہ تم نے اپنی ذمہ داری پھر سے نبھائی ہے، اب تم مضبوط ہو گئی ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، دل میں سکون تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی بدل چکی ہوں۔ وجدان کی محبت اور میرے بیٹوں کی بے رخی کا موازنہ بار بار ذہن میں آتا۔ میں سوچتی، خون کے رشتے کبھی کبھی وقت کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن دل کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ میں نے زندگی کو نئے انداز سے جینا شروع کیا۔ صحن میں بیج بوئے، پرانے کمروں کی مرمت کی، اور ہر صبح یہ سوچ کر اٹھتی کہ آج مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے کمزوری سے طاقت تک پہنچایا۔ ہاں میں اکیلی تھی، لیکن تنہا نہیں تھی۔ وجدان کی یاد اور ماں ہونے کا احساس میرے ساتھ تھا، اور یہی میری اصل طاقت تھی۔ رات کے سناٹے میں نے چراغ بجھا دیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ دن بھر کے کام کے باوجود نیند فوراً آنکھوں پر نہیں آتی تھی۔ وجدان کی یادیں ہر رات میرے گرد اتر آتی، اس کے کہہ کے، اس کے ضد، اور وہ لفظ جو میرے لیے سب سے قیمتی تھا، ماں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ایک عجیب سا منظر ابھرا۔ میں ایک اجنبی وادی میں کھڑی تھی، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، آسمان نیلا اور ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی۔ اچانک مجھے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی، ماں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وجدان سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ میں بے اختیار آگے بڑھی۔ وجدان بیٹا یہ تم ہو؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ماں میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمیشہ میری ماں رہیں گی۔ میں جہاں بھی ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے اسے گلے لگایا، مگر لمحے بھر میں وہ دھندلا گیا۔ میں نے گھبرا کر پکارا، مت جاؤ بیٹا، میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس نے دور ہوتے ہوئے کہا، ماں انگوٹھی آپ کے پاس ہے، وہی آپ کو میرا راستہ دکھائے گی۔ میری آنکھ کھل گئی، پسینہ ماتھے پر تھا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے فوراً صندوقچہ کھولا اور وہ انگوٹھی نکال لی۔ چراغ دوبارہ جلایا تو اس کی روشنی میں انگوٹھی کسی خواب کی طرح چمکنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے انگوٹھی ہتھیلی پر رکھی۔ لمحے بھر کو یوں لگا جیسے روشنی پھیلنے والی ہے، لیکن پھر وہ مدھم ہو گئی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی یہ مجھے وجدان تک پہنچا سکتی ہے، یا یہ محض خواب کا اثر ہے؟ صبح ہوئی تو میں سارا دن اسی سوچ میں ڈوبی رہی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی نگاہ بار بار صندوقچے پر جاتی۔ کام کرتے کرتے میں خود سے کہتی، اگر میں انگوٹھی کا راستہ مان لوں تو کیا ہوگا؟ کیا میں دوبارہ وجدان کو دیکھ سکوں گی؟ شام کو جب محلے کی عورتیں پانی بھرنے آئیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ اپنی باتوں میں مشغول تھیں، مگر میرا دل کہیں اور تھا۔ ایک عورت نے پوچھا، عالیہ باجی آپ اتنی گمسم کیوں ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس یوں ہی، پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اندر ہی اندر سوال میرے دل کو کاٹ رہا تھا، کیا مجھے اپنی باقی زندگی اسی خاموشی میں گزارنی ہے، یا پھر ایک بار ہمت کر کے اس انگوٹھی کے راستے کو اپنانا ہے؟ رات کو میں نے دوبارہ انگوٹھی ہاتھ میں لی، چراغ کے قریب اسے گھمایا۔ ایک لمحے کو لگنے لگا جیسے روشنی کے دھاگے نکل کر فضا میں پھیل رہے ہیں۔ میں نے لبوں سے دعا نکالی، یا اللہ، اگر یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے تو نے میرے پاس بھیجا تھا تو مجھے ایک بار پھر اس سے ملا دے۔ روشنی مدھم ہوئی، مگر میری آنکھوں کے سامنے وہی خواب تازہ ہو گیا۔ وجدان مجھے پکار رہا تھا، ماں آؤ، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن انگوٹھی کی ٹھنڈک میرے ہاتھ میں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن گاؤں کے باہر بیری کے درختوں کی طرف گئی۔ وہاں کھڑے ہو کر انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا۔ چند لمحے کچھ نہ ہوا، لیکن پھر اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور روشنی کی ہلکی سی جھلک انگوٹھی سے نکلی۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے، مگر پھر میں رک گئی۔ دل نے کہا، یہ کیسا راستہ ہے؟ اگر میں گئی تو واپس آ سکوں گی؟ میں دیر تک وہاں کھڑی رہی، آخر کار انگوٹھی کو سینے سے لگا کر واپس لوٹ آئی۔ اس رات ایک بار پھر خواب آیا۔ وجدان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، لیکن آپ نے مجھے جیا ہے، آپ میرا راستہ کبھی نہ بھولو۔ میں نے روتے ہوئے کہا،
بیٹا میں تنہا ہوں، کیا میں واقعی تم تک پہنچ سکتی ہوں؟ وہ مسکرایا اور دھیرے سے بولا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی، انگوٹھی اب بھی میرے تکیے کے پاس رکھی تھی۔ میرے دل میں سوال اور بڑھ گیا تھا، کیا مجھے اپنی باقی زندگی تنہائی میں گزارنی ہے یا اس راستے پر قدم رکھ کر وجدان تک پہنچنا ہے؟ یہ سوال اب میری روح میں اتر چکا تھا اور جواب ابھی باقی تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے اور صحن میں بیری کی شاخیں ہوا کے جھونکوں سے سرسراتی تھیں۔ چراغ کی لو مدھم ہو چکی تھی، مگر میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ صندوقچے میں رکھی انگوٹھی بار بار مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ پچھلی رات کے خواب کے بعد سے سکون میری آنکھوں سے روٹھ گیا تھا۔ میں نے صندوقچہ کھولا، انگوٹھی اپنی خاموشی کے باوجود عجیب کشش رکھتی تھی۔ اسے ہاتھ میں لیا تو یوں لگا جیسے دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ روشنی ابھی نہیں پھوٹی تھی، مگر ایک ہلکی سی ٹھنڈک پورے وجود میں پھیل گئی۔ میں نے خود سے کہا، کیا واقعی مجھے یہ راستہ اپنانا چاہیے؟ کیا میں دوبارہ اس سے مل پاؤں گی یا پھر یہ محض ایک سراب ہے؟ میرے دل کے اندر سوال گونج رہے تھے، مگر اسی لمحے خواب کی آواز یاد آئی، ماں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے چراغ کے قریب انگوٹھی رکھی، اس کی دھات روشنی میں چمکی اور اچانک سنہری کرن پھوٹ نکلی۔ صحن لمحے بھر میں جگمگا اٹھا، دیواروں پر روشنی کے عکس بننے لگے۔ میں ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ میرے لبوں سے دعا نکلی، یا اللہ اگر یہ میرا راستہ ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ۔ میں آہستہ آہستہ صحن کے بیچوں بیچ گئی، انگوٹھی کو ہتھیلی پر رکھا۔ روشنی اب تیز ہونے لگی تھی، جیسے مجھے بلانے لگی ہو۔ بیری کی شاخیں لرزنے لگیں، ہوا کا شور بڑھ گیا۔ اسی لمحے ایک مانوس آواز فضا میں گونجی، ماں۔ میرے قدم لرز گئے، میں نے کان لگا کر سنا۔ آواز قریب تھی، جیسے کوئی دل کے اندر سے پکار رہا ہو۔ پھر دوبارہ وہی الفاظ، ماں میں انتظار کروں گا۔ میرے آنسو بہنے لگے، آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی، مگر چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ میں نے انگوٹھی کو سینے سے لگا لیا۔ وجدان بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ تم ہمیشہ میرے بیٹے رہو گے۔ روشنی اور بھی بڑھ گئی، صحن اب کسی اور ہی جہان کا مانند لگنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے پردے کے پیچھے کوئی راستہ کھل رہا ہو، لیکن میرے قدم ابھی تک زمین پر جمے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں اس روشنی میں قدم رکھوں تو شاید دوبارہ پلٹ نہ سکوں، مگر دل کہہ رہا تھا وہ میرا بیٹا ہے، اس کے پکار کو کیسے انکار کروں۔ ہوا اور تیز ہو گئی، چراغ بجھ گیا، اب صحن میں صرف انگوٹھی کی روشنی تھی۔ اس روشنی میں وجدان کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے ہونٹوں سے پھر وہی جملہ نکلا، ماں میں انتظار کروں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سانس کھینچی، آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، مسکراہٹ میرے لبوں پر جمی تھی۔ میں نے سرگوشی کی، میں آ رہی ہوں بیٹا، یا شاید نہیں۔ روشنی کی شدت بڑھتی گئی، لمحے بھر کو سب کچھ سفید ہو گیا۔ پردہ گرنے سے پہلے ناظرین کے کانوں میں صرف وہی جملہ گونجتا ہے، ماں میں انتظار کروں گا۔ اور یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا عالیہ اس روشنی میں قدم رکھتی ہے یا پھر اپنی دنیا میں تنہا رہ کر وجدان کی یادوں کو سہارا بناتی ہے۔ ماں کی محبت رشتوں کی خونی بندھن سے نہیں بلکہ دل کے خلوص سے جڑی ہوتی ہے۔ تنہائی انسان کو توڑ بھی دیتی ہے اور نیا سہارا ملنے پر اسے دوبارہ جینے کی ہمت بھی دے دیتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔